جنگلی پھلوں کا ٹوکرا سر پر اٹھائے وہ گاؤں میں داخل ہوئی اور گلیوں میں گھوم پھر کر پھل بیچنے لگی۔ شام کو جو تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے، ان سے گاؤں کے بازار سے کچھ ضروری چیزیں خریدیں اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ جنگل سے پھل مفت مل جاتے تھے، بس ان کو جمع کرنے کی محنت ہوتی تھی، اور اتنی سی محنت اس نوجوان لڑکی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کو ہر حال میں اپنے بیمار باپ کی دوا اور کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آتی ہے، بس ان کو کھانے کے لیے مزیدار پھل سستے مل جاتے تھے، یہی کافی تھا۔ مگر گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی نظر میں وہ جنگلی لڑکی مسلسل کھٹک رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جنگلی حسن کا شاہکار کہاں سے آتا ہے اور پھر کہاں چلا جاتا ہے۔ بس ایک دن جب وہ لڑکی پھل بیچ کر واپس جنگل کی طرف روانہ ہوئی تو چودھری کا بیٹا چراغ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جلد ہی آبادی ختم ہو گئی اور جنگل شروع ہو گیا۔ جنگلی لڑکی اپنی ہی مستی میں چلتی جا رہی تھی۔ چراغ کے لیے گھنے جنگل میں اس کا پیچھا کرنا دشوار ہو رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور پیچھے سے لڑکی کا بازو پکڑ لیا اور ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے چراغ کے ہاتھ سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ چراغ پر وحشت سوار تھی۔ وہ اس جنگلی لڑکی سے ہر قیمت پر بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں جنگل میں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے جو اس لڑکی کو بچا سکے۔ اچانک لڑکی تھک گئی اور اس نے احتجاج کرنا بند کر دیا۔ چراغ کا کام آسان ہو چکا تھا، اس پر حیوانیت طاری تھی۔ وہ بے دردی سے لڑکی کا جسم نوچ رہا تھا۔ اچانک لڑکی نے منہ آسمان کی طرف کیا اور ایک خاص انداز سے 3 بار بلند آواز نکالی۔ چراغ لڑکی کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے درختوں سے 5-6 گوریلے برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے کہ چراغ کچھ سمجھتا، گوریلے اس پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں چراغ زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جنگلی لڑکی نے منہ سے دوبارہ آواز نکالی اور گوریلے چراغ کو چھوڑ کر دوبارہ درختوں میں گم ہو گئے۔ جنگلی لڑکی نے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور سیٹی بجاتی ہوئی درختوں میں گم ہو گئی۔ چراغ کو جنگل کے قانون میں مداخلت کی سزا مل چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔